بالکل کتنی خطرناک کتنی دردناک صورتحال ہے، اب بھی آپ اس کو کچھ بینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے غازی صاحب کہ ہم حکومت کو کہیں کہ جی کہ اب یہ بات غازی صاحب یہ نئی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ نئی بات کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے ان کی بات سن لیں اور اس بات کو ایکوموڈیٹ کریں۔ آپ اس سے زیادہ کیا بات کریں گے کہ جی کہ ہمیں گرفتار نہ کرو، اس کو کسی صورت سے ایکوموڈیٹ کریں گے پاکستان کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے، دین کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی ماں کے لیے آپ کچھ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اللہ کا واسطہ دینا ہے، ان لوگوں کو دیں جو یہاں لاشیں گرا رہے ہیں اور یہاں پہ طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ وہی ہے، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جیسے جیسے یہاں لاشیں گر رہی ہیں ویسے ویسے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا موقف سخت ہوتا جائے گا، اور یہ پھر خرابی بسیار کے بعد پھر اسی چیز پر آئیں گے۔ میں اسی لیے جو چیز میں نے عرض کی، اب یہ سارے جو ہیں اس کے ساتھ مشاورت کے بعد میں نے ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھی جو ہیلو جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ کسی کو کہنا کہ اب آپ مزید لچک دکھائیں، میری اس کے بعد انہوں نے کیا لچک دکھائی؟ انہوں نے فائرنگ روک دی، انہوں نے کاروائی روک دی، یہ تو کنٹینیوسلی روزانہ کے حساب سے ہلاکتیں کرتے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کے اپنے پاکستانی بھائی نہیں ہیں، اپنے مسلمان بھائی نہیں ہیں، یہ جا کے دشمنوں سے تو ہے مذاکرات کرتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر تو اسی طرح ہی چلے گا اور مسائل بنتے جائیں گے، مسائلستان بن جائے گا یہ پاکستان۔ تو یہ جو ہتھیار ہے یہ آپ نہیں پھینکنے کے لیے تیار؟ فی الحال یہ ہتھیار نہیں پھینک سکتے؟ ہتھیار تو ڈالنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ ہتھیار اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیار تو ہم ان کو دیں گے، اس کے اندر گرفتاری نہیں دیں گے۔ تو ہتھیار کیسے دیں گے بغیر گرفتاری دیے ہوئے؟ کہیں ہتھیار رکھ کے کہیں سے چلے جائیں گے؟ نہیں جی، وہ تو جب یہ حضرات آئیں گے، دیکھیں کامران صاحب، پہلے ایک بات ان پرنسپل اگری ہوتی ہے کہ یہ بات ہمیں منظور ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل جزیات موڈس اپرینڈی ڈسکس ہوتا ہے۔ ابھی تو ان کی طرف سے اس کے اوپر ہاں ہی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی جب ہاں ہی نہیں ہوئی ہے تو باقی باتوں کے اوپر ہم ساری رات بیٹھ کے گزار لیں، جب ہاں ہی نہیں ہوئی تو ہمیں ابھی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اوپر تفصیلات کیسے اس کا طریقہ موڈس اپرینڈی جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی ہمیں ڈسکس کرنے کی، وہ موڈس اپرینڈی۔ غازی صاحب یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اب آج چوتھا دن گزرنے کے بعد، نصف شب کے بعد دوبارہ بیٹھیں، دوبارہ مشاورت کریں، چلیں ابھی آپ دوبارہ بیٹھ کے کوئی ایک راہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں؟ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں سے مشورہ کر رہا ہوں، ایک بار پھر اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کر لیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر لیں اور آپ کہیں کہ آپ یہ کریں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات ڈالے کہ اس کا مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ ایسا ہے کامران صاحب کہ بہت سوچ بچار کے بعد، بہت مشورے کے بعد ایک چیز کی ہے، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صاحب بھی، مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے اندر کی ساری صورتحال کا ادراک ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے جو چیز کہی ہے، اب ہمارے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ ہم یہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں، گرفتاری کی بات نہ کریں، باقی ہم ہر چیز پر راضی ہیں، ہتھیار ڈالنے پر راضی ہیں، ہتھیار ان کو دینے پر راضی ہیں، اس چیز کے اوپر آ جائیں۔ ادروائز اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہ کاروائی کریں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے دفاع کرتے کرتے سارے کے سارے جو ہیں وہ شہید ہو جائیں، ہم گرفتاری سے موت کو ترجیح دیں گے۔ یہ ایک ڈیسائیڈڈ چیز ہے جس کو اب میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ عبدالرشید غازی، ہمارے ساتھ تھے لال مسجد سے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ہمارے سوالات سنے، ان کے جوابات سنے، ان کا موقف سنا، ان کا آخری جملہ سنا، اور اس جملے سے پہلے جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہمارے ساتھ شامل رہے آج وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپا۔ عبدالرشید غازی جو کہہ رہے تھے، جو میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، آپ خود اپنا نتیجہ نکالیے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ پوزیشن کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ صورتحال کس طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے خلاف کے پاس بھی آپشنز اب
कम से कम रह गए हैं और ख़ुद अब्दुल रशीद गाज़ी ने कहा कि इस बात का तो कोई इम्कान है ही नहीं कि वो गिरफ़्तारी दें, वो उनके साथी गिरफ़्तारी दें। और लग रहा है कि बंद गली में खड़े हैं हम, फ़िलहाल यही लग रहा है कि बंद गली में खड़े हैं। हुकूमत इस मामले में इस बात को मान ले तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल होगी। इन तमाम लोगों को जाने दें, इनके ख़िलाफ़ कोई केसेस ना हो, इनसे कोई पूछगछ ना हो, इनको घर जाने दे दिया जाए। इस तरह से ये करना जो है, आई थिंक ये हुकूमत के लिए तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक अमल होगा, हुकूमत के इमेज के लिए भी और पोजीशन के लिए भी। इसके साथ ही कामरान खान को इजाज़त।